أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ ہو گیا تھا کل ہے نا، یہ میرے خیال سے ہو گیا. اور ہم نے کہا آدم اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں مرو گے. یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے. اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا. بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا؟ شیطان کا کیا کام بنا ہوا ہے؟ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیا کریں. شروع سے ہی سجدہ سے انکار تو کیا اور آدم کے کپڑوں کے پیچھے پڑ گیا، بے حیائی کی طرف لگانے کی اس نے کوشش شروع کی ہوئی ہے اور چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک یہی کام کرتا رہے گا، برے کام کرواتا رہے گا. سمجھ آئی؟ اب اس کے شیطان کے بہت سارے آگے اعلی کار ہیں. یہ موبائل بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے، موبائل، کمپیوٹر، کیبلیں، ڈشیں، سارے جو چیزیں آ گئی ہیں اس میں غلط چیزیں بھی ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں بھائی؟ شیطان کا کام کر رہی ہیں، ظاہری شیطان بنی ہوئی ہیں، وہ شیطان کے اعلی کار بنی ہوئی ہیں. تو آپ اس کو غلط استعمال کرو گے، اس میں سے غلط چیزوں دیکھے گے تو ذہن کیا ہوگا؟ دماغ غلط طرف جائے گا. کیا ہوگا؟ دماغ غلط کام کی طرف کہے گا، وہ چیزیں دماغ میں فکس ہو جائیں گی اور کیا ہوگا؟ غلط کاموں کی طرف پھر وہی چیزیں ذہن میں آتی رہیں گی. وہ ادھر بھی ہو رہا تھا، ڈراموں میں، فلموں میں بے حیائی جو دیکھی جا رہی ہو، پھر ادھر بھی کام ہوتے ہیں. تو اس سے کیا کرنا؟ آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے ان چیزوں کو. اچھے ہیں، ورنہ آپ موبائل سے تو کمپیوٹر پہ آئیں اور اس پہ کام کریں، کوئی سیکھیں، کام سیکھیں، کوئی کمائی سیکھیں، والدین کے ساتھ سہارا بنیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. کن دونوں کو؟ شابہ توجہ، اور حوا علیہ السلام کو ڈگمگا دیا. کیا کیا؟ چکما، ان کو وسوسہ کیا. شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. مما کان، پھر جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. ٹھیک ہے جی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، کتنے ہو گئے بندے؟ 3. اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. کون کون؟ انسان اور شیطان کے آپس میں دشمن ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. ٹھیک ہے جی. ان الشیطان لکم عدو، اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. نہیں سمجھو گے اس مطلب ہے تم شیطان کے کام کر رہے ہو، اس کے باتیں مان رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ شیطان کی باتیں ماننا، کافروں کی باتیں ماننا، یہ شیطان کی باتیں ماننا. کافروں کے چلن پہ چلنا، بے حیائی کے راستے پہ چلنا، بری کاموں کی طرف چلنا، یہ کیا ہے بھائی؟ شیطان کا راستہ ہے. شیطان کام کرواتا ہے، وہ اس کے کام ہے. اور اچھے کام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ برائی کے، بے حیائی کے حکم نہیں دیتا. اللہ تو اچھے کام کو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اچھے کام، عدل، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور شیطان برے کاموں کی طرف بلاتا ہے. سمجھ آئی؟ تم ایک دوسرے کو کیا ہو؟ دشمن ہو گئے. اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، آب
حیات چھپا ہوا ہے اس میں گویا، جس نے جھوٹ موٹ کا لارا لگایا، جو آج کل بھی کچھ چکروں میں پڑے ہوئے لوگ، یہ ہے آب حیات ہے فلاں فلاں ہیں۔ شیطان نے یہ چکر جنت سے ہی دینا شروع کیا اور آب حیات شاید نشتہ انسان پیدا ہو گیا تو سارے آب حیات ملے ہوئے ہیں۔ کیسے بھائی؟ اب یہ مرنے نہیں ہیں، نہیں مرنا ہے تو مرنے کے بعد مرنا نہیں ہے۔ موت کو جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے تو موت کو بینڈے کی شکل کے جانور میں ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر مرنا کس نے؟ نہ جنت والے مریں گے، دوزخ والے کیا کریں گے؟ لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوہ مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 19 تا 23 اور سورہ طٰہٰ 20 120 35۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ویسے بھی تو وہ بھی کیا تھا، ایک کام تو اس نے کیا کیا، سجدہ نہیں کیا، تو وہیں سے اس کی تو کیا ہو گیا، ختم ہو گیا نا کام، اس کا کیا ہوا، نکل گیا وہاں سے، اس کو نکال دیا گیا۔ پھر دوسرا کام اس نے جو کیا، ان کو درخت کی طرف نافرمانی کی طرف مطلب اس طرف لایا، ایسے ہی مطلب چکر مکر دیا، سمجھ آئی؟ آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، مطلب نافرمانی تو نہیں ہوتی نا انبیاء علیہ السلام سے، لیکن وہ اس نے ایک کوشش کی، اس نے، سمجھ آئی؟ یہ اس لیے لگا رہتا ہے، ہر کسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، بڑے بڑے اللہ ولی ہو نبی ہو، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شیطان اور فرشتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ان کا نہیں قابو چلنے دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ جنت سے کیا کیا؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، حق اور باطل کی دشمنی۔ کون سی؟ شیطان ناحق ہے، باطل والا راستہ ہے اس کا، اور مسلمان مومنین کا راستہ اللہ والا حق والا راستہ ہے۔ تو ان میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ دشمنی کیا ہے؟ اللہ والے مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کی مانتے رہیں گے، اور جو شیطان ہے وہ شیطان کی یا کافروں کی، بتوں کی، اس کے چیزوں کی جس کی طرف وہ وسوسہ ڈالے گا، ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ سمجھ آئی؟ اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ کیا کرنا ہوگا؟ پیش ہونا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ یہ آیت نمبر کتنی ہوئی ہماری؟ 36۔ اس میں کیا سبق ہے جی؟ شیطان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دشمن سمجھنا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ شیطان کو دشمن سمجھنا ہے، اس نے شروع سے انسان کا کیا ہے، بڑے بڑے وزین کر کے وزین لہم الشیطان اعمالہم، برے کام کو اچھا کر کے خوشنما کر کے بتائے گا، مزہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، لذت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، گناہ کر لو، نماز نہ پڑھو، یار کیا ہوتا ہے یہ وہ، نماز نہ پڑھو، برے کام کر لو، گالیاں نکال لو، کیا کرو، گندے کام کر لو۔ یہ کس کے کام ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا کام۔ تو ہماری زبان سب گالیاں دیتی ہے، تو ہم کس کی زبان استعمال کریں؟ شیطان کی، اس کو خوش کر رہے ہیں، اور رحمان یعنی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب بھائی بھائی کا دشمن ہے، مکے مار رہا ہے بھائیوں کو، خون نکال رہا ہے، تو وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ شیطان کا کام۔ شیطان خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ دو بھائی سگے بھائی لڑ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر کھڑا ہو کے، وقاص سلیمان کو مار رہا ہے، ولید کو مار رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بندے ادھر کھڑے ہو کے مسجد کے تقدس پامال کر رہے ہیں، مسجد میں اچھی حرکتیں نہیں کر رہے، نازیبا حرکات کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ شیطان کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باز آ جاؤ، چھوٹے ہو نابالغ ہو، بڑے ہو کے نہ کرنا تربیت۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے، تربیت کیوں نہیں کی؟ استادوں کو پوچھا جائے گا تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے مفہوم، مفاہیم
کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔